औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। पेज नंबर है आपकी किताब का 161, सफ़ा नंबर 161। अदा जाफ़री की हम गज़ल कर रहे हैं। शामिल निसाब गज़लों में ये आखिरी गज़ल है। हसरत मोहानी गज़ल नंबर 1। मुसीबत भी राहत फ़िज़ा हो गई है, हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह दूसरी गज़ल आदमी आदमी से मिलता है, जिगर मुरादाबादी, ये भी हम कर चुके हैं। तीसरी गज़ल है हमारी फ़राग गोरखपुरी, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, फ़राग गोरखपुरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये गज़ल भी तारुफ़ मश्क और तशरीह मुकम्मल हो चुकी है। और आज हम करेंगे अदा जाफ़री की तशरीह और इसके साथ ही हमारे जो लेक्चर नंबर 48 है वो तारुफ़ और मश्क अदा जाफ़री, इस तरह हमारा आज हिस्सा गज़ल मुकम्मल हो जाएगा। गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो, ये है वो शेरी मजमुआ जिससे ये गज़ल जो है मुंतखब की गई है अदा जाफ़री की। तदरीसी मकासद में आ रहे हैं तलबा को अदा जाफ़री के मखसूस असलूब गज़ल गोई से रोशनास कराना। इसमें कहा गया है असलूब जो इनका मखसूस अंदाज़ है गज़ल गोई का, उसमें तग़ज़्ज़ुल के अनासिर, लतीफ़ एहसासात, एक बेनाम अफसरदगी और जुदाई की कसक मौजूद है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अदा जाफ़री जो हैं इन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला है। इनकी अदबी काविशों पर अकादमी अदबियात कमाल फ़न अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। जदीद गज़ल नए मौज़ूआत पे लिखा गया है। लतीफ़ एहसासात, सादगी, सलासत, रवानी, शुस्तगी, बेनाम अफसरदगी और सहले मुमतना, ये हैं इनकी मखसूस असलूब गज़ल गोई की खुसूसियात। और इनके वो जो हुकूमती सतह पर जो इनको सराहा गया है हुस्ने तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी का सदारती तमगा भी मिल चुका है और अकादमी अदबियात की पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कमाल फ़न अवार्ड भी दिया गया है उनकी खिदमात अदबी काविशों के नतीजे में। दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है कि उर्दू गज़ल के औसाफ से तलबा को आशना करना, तलबा को उर्दू की जदीद और रवायती गज़ल के फ़र्क से आगाह करना। मुकम्मल हिस्से गज़ल में आपको नज़म और गज़ल का फ़र्क भी बताया गया है, गज़ल के औसाफ भी बताए गए हैं और उर्दू की जदीद और रवायती गज़ल के हवाले से भी तमाम तफसीलात नोट्स की सूरत में आपके पास मौजूद हैं। उनको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा। पहले हम गज़ल का मुताला करते हैं, मुश्किल अल्फाज के मायने देखते हैं, शेर का मफ़हूम साथ साथ देखते जाएंगे और फिर इसके बाद हम तशरीह करेंगे। अदा का पहला शेर है गज़ल का कि ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। उन्होंने अपने महबूब की रफ़ाकत में अपने दोस्त के साथ जो ज़िंदगी का कुछ वक्त गुजारा है वो उस पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं। वो कह रही हैं वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। दुनिया चाहे इसको अच्छा समझे या बुरा कहे, दुनिया ने मेरे बारे में जो भी राय रखी, ख्वाह वो अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैं उस वक्त को जो कि अपने दोस्त के संग, अपने महबूब के संग उन्होंने गुजारा है, दो चार कदम, दो चार से मुराद मुख्तसर मुद्दत, जो वक्त उन्होंने गुजारा है वो उसको काबिल फ़ख्र ख्याल कर रही हैं। दूसरे शेर में उनका कहना है जलना तो चरागों का मुकद्दर है अज़ल से, ये दिल के कमल हैं कि बुझे हैं ना जले हैं। उन जलना चिरागों के नसीब में रोज़े अज़ल से, पहले दिन से लिख दिया गया है, जिसको हम रोज़े अज़ल को रोज़े अलसद भी कहते हैं कि जब तमाम चीज़ों को, तमाम रूहों को उनके काम वदियत किए गए थे और इब्तिदा हुई थी। रोज़े अज़ल से चिरागों को बता दिया गया था कि उनके नसीब में, मुकद्दर में जलना लिखा है। वो खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, उन्होंने जल कर रोशनी देनी है। ये दिल के कमल हैं कि बुझे हैं न जले हैं। दिल के कमल से मुराद दिल की ख्वाहिशें, इस्ताराती अंदाज, दिल की ख्वाहिशात, उम्मीदें, ख्वाब, ज़िंदगी के तमन्नाएं, आस, उम्मीद कि ये बुझे हैं न जले हैं, ना ये मुकम्मल नहीं होते। अभी एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती कि दिल में दूसरी ख्वाहिश आ जाती है। जैसे वो बहादुर शाह ज़फ़र ने भी कहा है ना,
इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। और इसी तरह एक और शायर का भी ये मिसरा है एक और के हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये वो वाली बात है कि एक ख्वाहिश हमारी पूरी नहीं होती, एक तमन्ना हमारी पूरी नहीं होती कि दूसरी डेरे डाल लेती है। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़िंदगी की तमन्नाएं, हमारी ज़िंदगी के ख्वाब जो हैं वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ख्वाब ख़त्म नहीं होते, उम्मीदें ख़त्म नहीं होती, तमन्नाएं ख़त्म नहीं होती, कभी पूरी हो जाती हैं, कभी हमें मायूसी और कसक में मुब्तला कर देती हैं, नाउमीदी में मुब्तला कर देती हैं। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि ख्वाहिशें जो हैं वो दिल में पलती हैं और कभी पूरी होती हैं और कभी पूरी नहीं होती। ज़िंदगी की मोहलत कम है, कभी दो वो बहादुर शाही ज़फ़र दो आरज़ू में कट गए दो इंतज़ार में, कि हम एक की जो है तमन्ना करते हैं, आरज़ू करते हैं और अभी वो पूरी नहीं होती कि दूसरी जगह बना लेती है और कभी पूरी हो जाती हैं और कभी नाउमीदी का शिकार कर देती हैं। तीसरा शेर है, नाजुक थे कहीं रंग गुल ओ बुए समन से, जज्बात के आदाब के सांचे में ढले हैं। नाजुक थे, यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से बात की गई है कि हम अपने माशरे में ये देखते हैं कि हम अपनी बच्चियों की तरबियत अपने घरों में बहनों के साथ मामला देखते हैं, ख़वातीन के साथ मामला देखते हैं माशरे में। तो हम उनकी तरबियत इस अंदाज़ में करते हैं कि जब तक वो घर में होती हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ एहसास जो है बहुत लतीफ़ अंदाज़ में हम उनकी परवरिश करते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमारी तरबियत इस तरह, यहाँ पर उनका कहना है कि हमारी तरबियत इस तरह की गई है कि हम फूलों के रंग से ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक थे कि ज़रा सी धूप की तेज़ी में हमारे रंग उड़ जाते थे। और बुए समन, चंबेली का फूल, बू खुशबू, और चंबेली के फूल से ज़्यादा लतीफ़ हमारी खुशबू थी, महक थी। हमारी तरबियत और का अंदाज़ माशरे में हमारी जो अहमियत है उसके पेश नज़र हमारी नज़ाकत, हमारी लताफत, हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो किया गया है वो हमें इस तरीके से रखा गया जैसे फूलों के रंग को बचाया जाता है और हल्की सी महक जो है चंबेली की उससे ज़्यादा हमें संभाल कर रखा जाता है, उससे ज़्यादा हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। जज्बात के आदाब के सांचे में डले हैं और हमारी परवरिश इस तरह की जाती है कि हमें इशार समझाया जाता है, हमें अपने जज्बात को जो है उसका इजहार हम बेसाख्ता नहीं कर देते, हमें अदब आदाब माशरत सिखाई जाती है कि हम उस अंदाज़ में ढल जाएं। जिस तरह के सांचा होता है, कोई बर्तन होता है कि उसमें आप कोई भी चीज़ डालें, जैसे पानी को आप जिस चीज़ में डालते हैं वो वही उसी शेप का, उसी शक्ल का हो जाता है, उसी तरह का लगता है, या बर्फ़ वैसे जम जाती है, या कोई भी चीज़ आप जिस बर्तन में डालें वो उसमें ढल जाता है, वैसा महसूस होता है कि उसकी ये हद है। तो यही हमारी माशरत की, हमारी इक़दार की, हमारी रवायात की, हमारे मज़हब की हदूद हैं कि हम अपने जज्बात का, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन के हवाले से करें कि हम अपने जज्बात का इज़हार मर्दों की तरह बेसाख्ता नहीं कर देते। हमारे अदब आदाब के तकाज़े हैं, हमारी जिस तरह तरबियत की जाती है, फूलों के रंग की तरह संभाला जाता है, खुशबू की तरह हल्की सी महक हमारी होती है। तो हमें ये अदब आदाब समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, हमारी तरबियत इस अंदाज़ में की जाती है कि हमें उस अंदाज़ में ढल जाना है अपने मज़हब, इक़दार, माशरत, माहौल, सकाफ़त के मुताबिक। थे कितने सितारे के सरे शाम ही डूबे, हंगामे सहर कितने ही खुर्शीद ढले हैं। यहाँ पे ज़िंदगी की जो है वो अलमिया बयान कर रही हैं कि कितने ही सितारों ने रात को चमकना होता है, यानी जब उनका जोबन का वक्त आया, जब उनको चमकना था, लेकिन वो वक्त आने से पहले ही डूब गए, यानी मौत की वादी में चले गए, मौत की गोद में चले गए, सो गए। हंगामे सहर कितने ही खुर्शीद ढले हैं, सुबह जब हंगामा ज़िंदगी जागती है, सूरज निकलता है, तो कितने ही ज़िंदगी के सूरज ग़ुरूब हो जाते हैं, यानी उन्हें वो नई सुबह देखने को नहीं मिलती। जो झील गए हंस के कड़ी धूप के तेवर,
تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ انہوں نے یہاں پہ زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مشکل وقت، کڑا وقت جو ہے حوصلے کے ساتھ سخت وقت برداشت کر جاتے ہیں، سخت دھوپ میں بھی استقامت اختیار کرتے ہیں، دھوپ کے تیور، دھوپ کے انداز، سخت وقت، زندگی کا سخت وقت حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ لیکن جب اچھا وقت آتا ہے، تاروں کی خنک چھاؤں، اچھا وقت آتا ہے زندگی میں ان کے، تو وہ لوگ ان غموں کی کسک محسوس کرتے ہیں، تپش محسوس کرتے ہیں۔ وہ سخت وقت ان کو بھولتا نہیں ہے، وہ اچھے وقت میں بھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اپنا سخت وقت، زندگی کی آزمائشیں یاد کر کے، زندگی کی سختیاں یاد کر کے، زندگی کے غم یاد کر کے، اچھے وقت میں بھی ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ معاشرے نے میرے ساتھ جو بھی رویہ رکھا، انہوں نے شروع میں پہلے شعر میں بھی یہ کہا ہے، یہاں دیکھیں کہ یہ فخر تو حاصل ہے کہ برے ہیں کہ بھلے ہیں، یعنی زمانے نے میرے بارے میں کوئی رائے تو رکھی، چاہے مجھے برا کہا یا اچھا کہا۔ یہاں پہ یہی چیز بتا رہی ہیں کہ ایک شمع بجھائی، معاشرے نے، لوگوں نے، ان کے رویوں نے مجھے افسردہ کیا، میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میرے خواب شکستہ تھے، میں نا امید ہو رہی تھی، لیکن میں نے پھر ایک نئی راہ کی تلاش کی زندگی سے۔ میں نے مایوس ہونے کی بجائے اپنی شمع، امید کی شمع ٹوٹنے پر، اپنے خواب ٹوٹنے پر، میں نے کئی اور شمعیں جلا لیں، کئی اور راستے تلاش کر لیے، جینے کے اور بہانے دیکھ لیے۔ ہم گردش دورہ سے بڑی چال چلے ہیں۔ زمانے نے، وقت نے، عہد نے، لوگوں نے، رویوں نے، کرداروں نے مجھے شکست دینا چاہی، لیکن میں وقت سے چال چل گئی اور میں نے ٹوٹنے اور بکھرنے کی بجائے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور زندگی ہمت اور حوصلے سے گزارتی چلی گئی۔ یہ تھی جناب آپ کی غزل ادا جعفری کی غزالہ تم تو واقف ہو، شعری مجموعہ ہے جہاں سے یہ منتخب کی گئی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا شعر ہے، یہ فخر تو حاصل ہے تیرے ساتھ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ یہ پہلا شعر آپ کا آ رہا ہے، ادا جعفری کی غزل ہے، شاعرہ ہے آپ کی ادا جعفری، انتخاب ہے غزالہ تم تو واقف ہو سے۔ پہلے شعر کی تشریح، شاعرہ ادا جعفری اس بات سے قطع نظر کہ انجام کیا ہوا یا لوگ کیا کہتے ہیں یا دنیا کی نظر میں اچھی تھی یا بری تھی، ان لمحوں کو اپنی زندگی کا سنہرا دور، سرمایہ قرار دیتی ہیں جو انہوں نے اپنے محبوب کی رفاقت، اپنے دوست کی رفاقت میں گزارے۔ انہیں اس بات پہ فخر ہے کہ زندگی نے انہیں مہلت دی، موقع دیا کہ رفیق سفر کے ساتھ زندگی کا کچھ سفر طے کیا۔ کس زخم کی خوشبو ہے کہ سونے نہیں دیتی، لمحہ تھا کوئی میں جسے سوچ رہا ہوں۔ ایک اور شعر دیکھ لیں، دل پہ جو کیفیتیں تھی ناگوار، ان پر آن ٹھہرا ہے جینے کا مدار۔ روتے ہیں دل کے زخم تو ہنستا نہیں کوئی، اتنا تو فائدہ مجھے تنہائیوں سے ہے، بھاگنا اپنے تعاقب میں کبھی اور پھر ہاتھ نہ آنا اپنا۔ دوسرا شعر دیکھتے ہیں، جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے کمل ہیں کہ بجھے ہیں نہ جلے ہیں۔ روز ازل جب ہر چیز کو عالم بالا سے ذمہ داریاں تفویض ہوئیں، عطا ہوئیں، ملیں، تو چراغوں کی قسمت میں جلنا ہی لکھا گیا، خواہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا۔ یہ چراغوں کی تقدیر تھی، مقدر تھا۔ لیکن شاعرہ کا کہنا ہے کہ میرا دل جس میں امیدوں کا جہان آباد ہے، اس خواب نگر کو بھاگ دوڑ کے باوجود نہ دنیا اپنی مرضی کی مل رہی ہے، نہ ہی معرفت دل کے کنول کو روزگار کے غم بھڑکنے نہیں دے رہے، تدبیریں کارگر نہیں ہو رہی۔ گویا دل گیا رونق حیات گئی، غم گیا ساری کائنات گئی۔ درد و غم، آہ و فغاں، سوز و تپش، درد و غم، آہ و فغاں، سوز و تپش، عشق کا انجام بھی آغاز ہے۔ شاید بنانے والے کو کچھ اس کا علم ہو، کس نقطۂ نظر سے بنایا گیا ہوں میں۔
غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، غم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تیسرا شعر دیکھیے، نازک تھے کہیں رنگے گل او بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ نازک تھے کہیں رنگے گل و بوئے سمن سے، جذبات کے آداب کے سانچے میں ڈھلے ہیں۔ محبت ایک آفاقی جذبہ ہے۔ محبت لطیف اور نازک جذبہ ہے جس میں پھولوں کے رنگ، مہک، تازگی، دلکشی، رعنائی، نغمگی، زندگی، لطافت، سرور، پاکیزگی ہے۔ یہ یاسمین چنبیلی کی طرح روشن، صاف، سفید مہکتے فضاؤں کو معطر کرتے ہیں۔ ان لطیف احساسات کا مقصد بغاوت نہیں، سرکشی نہیں، بلکہ تہذیب، معاشرت، اقدار، ادب و آداب کے قالب میں ڈھالنا ہے۔ محبت سرکشی نہیں ہے، محبت ایثار ہے، قربانی ہے۔ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے وہ عشق اور خودی پر جو ہے وہ ان کے خاص موضوعات ہیں، جس پر انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے بتایا ہے کہ عشق کیا ہے۔ عشق خدا کا کلام، عشق خدا کا رسول، کہ ہم زندگی کے مختلف مراحل اور تجربوں سے خدا کے کتنے نزدیک ہو جاتے ہیں اگر ہم دل اور دماغ کی آنکھ کھلی رکھیں اور اگر ہم مشاہدہ کائنات اور فطرت سے سیکھیں۔ یہاں پر جناب ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم یا ہماری تربیت بہت خوبصورتی سے کی جاتی ہے۔ ہم کسی بھی رشتے میں ہوں، ہمیں ادب آداب سکھائے جاتے ہیں، ہمیں وہ قربانیاں سکھائی جاتی ہیں جس سے گھروں کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ آئلی زندگی میں بھی ہم اس حوالے سے اسلامیات میں بہت کچھ دیکھ چکے ہیں، خاندانی گھریلو زندگی۔ یہاں پر انہوں نے یہی بات بتائی ہے کہ ہمارے جذبات جو ہیں انہیں ادب اور آداب اور شائستگی میں ڈھالنا ضروری ہے۔ وہ تذکرہ جو میں نے کسی سے کیا نہیں، گویا میرا سکوت بھی حاضر جواب ہے۔ چھپا چھپا کے خاموشی میں اپنی بے چینی، خود اپنے راز کی تشہیر بن گئے ہو تم۔ خواہش کا نام عشق، نمائش کا نام حسن، اہل ہوس نے دونوں کی مٹی خراب کی۔ بے حیثیت انسان ہمیں اپنے جذبات کو آداب کے قالب میں ڈھالنا ہے، جذبات کے آبگینوں کو ٹھیس نہیں پہنچانی، ان کی مہک سے رشتوں ناتوں کو وقار دینا ہے، لطیف اور نازک مہک سے فضا معطر رکھنی ہے۔ ہر رشتہ، ہر تعلق احترام کا متقاضی ہے اور ادب احترام ہی اسے مضبوط کرتے ہیں۔ ہماری سوچ کی پرواز کو روکے نہیں کوئی، نئے افلاک پر پہرے بٹھا کر کچھ نہیں ملتا۔ غزل کا چوتھا شعر ہے، تھے کتنے ستارے کے سرے شام ہی ڈوبے، ہنگامے سحر کتنے ہی خورشید ڈھلے ہیں۔ دنیا کی بے ثباتی، موت کے ظالم شکنجے اور زندگی کی ناپائیداری کو وقت کا کاری وار قرار دیا ہے۔ زندگی بعض لوگوں کو بہت کم مہلت دیتی ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں، ہنر کی افادیت تسلیم کروا سکیں۔ وہ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ اپنی آب و تاب، جگمگاہٹ سے دنیا کو منور نہیں کرتے بلکہ منو مٹی تلے چلے جاتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے آرزوؤں کے محل، کیا سبق آموز دل کی سیر ہے۔ اپنی تنہائی کے صحیفے میں میری یادوں کی تتلیاں رکھنا۔ آنکھوں میں دھیرے دھیرے اتر کر پرانے غم، پلکوں میں ننھے ننھے ستارے پرو گئے۔ کہاں تک تاب لائے ناتواں دل، کہاں تک تاب لائے ناتواں دل، کہ صدمے اب مسلسل ہو رہے ہیں۔ جنہیں ہم دیکھ کر جیتے تھے ناصر، وہ لوگ آنکھوں سے اوجھل ہو رہے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے، جو جھیل گئے ہنس کے کڑی دھوپ کے تیور، تاروں کی خنک چھاؤں میں وہ لوگ جلے ہیں۔ جو عزم و ہمت کی تصویر بنے رہے اور گلہ شکوہ شکایت زبان پہ نہ لائے، جنہوں نے حالات زندگی کا مقابلہ کیا عزم اور حوصلے سے۔
زندگی کے مصائب و آلام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جواں مرضی عزم جن کا خاصا رہا، شعار رہا، طریقہ رہا۔ جب ان کی زندگی میں اچھا وقت آیا تو انہوں نے ان خوشی کے لمحات میں بھی ان محرومیوں، مصائب و تکالیف اپنے دکھ درد کا اظہار کیا، گویا کہ وقت نے ان کی روح پہ زخم رقم کیے تھے جو بھلائے نہ بھولتے اور مٹائے نہ مٹتے تھے۔ زندگی سے نمٹ رہا ہوں میں، زندگی سے نمٹ رہا ہوں میں، موت کیا ہے میری بلا جانے۔ جمیل، مجھ کو یہ کن فاصلوں نے گھیرا ہے کہ ختم ہو نہ سکے عمر بھر سفر میرے۔ سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا۔ یہ اپنا ظرف کہ وہاں بھی محبتیں بانٹی، وہ شہر جس میں محبت کا کچھ رواج نہ تھا۔ شعر نمبر 6 ہے، یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ کیونکہ یہاں پر شاعرہ کا تخلص استعمال نہیں ہوا اس لیے ہم اسے مقطع نہیں کہہ سکتے۔ یہ غزل کا آخری شعر ہے کیونکہ یہاں پر شاعرہ کا تخلص استعمال نہیں ہوا۔ ایک شمع بجھائی تو کئی اور جلا لیں، ہم گردش دوراں سے بڑی چال چلے ہیں۔ شاعرہ کا کہنا ہے کہ زمانہ مجھے مایوس کرنے پر تلا ہوا تھا، رویے مجھے مایوسیوں کے غار میں دھکیل رہے تھے، میری آرزوؤں تمناؤں کا گلا گھوٹا جا رہا تھا، میرے خوابوں کی کرچیاں میرے وجود کو زخمی کر رہی تھیں۔ ان سب کے باوجود میں نے زندگی کو جینے کا فیصلہ کر لیا، ان سب کے باوجود میں نے زندگی کو جینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے مایوسی کی تاریکی دور کرنے کے لیے عزم، ہمت، امید کا دیا جلا لیا۔ میں نے عارضی سہارے ڈھونڈنے کی بجائے خود کو مضبوط کر لیا۔ میں نے پریشانیوں، مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ ادراک ہو گیا، فہم آ گیا، مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ ہر رات کے بعد دن اور ہر غم کے بعد خوشی ہے۔ میں اس برے کٹھن وقت میں آنے والے وقت کا دیا روشن کر دیتی اور میرا یہ طرز عمل، میری مثبت سوچ، میرا طریق، میری یہ چال میری زندگی کی علامت بن گیا اور پریشانیوں پہ گھبرانا رفتہ رفتہ کم ہو گیا۔ پھر سحر ہو گئی دن کے اجالے لے کر، زندگی یاد رہے ہمت نہیں ہارا سورج۔ میں خود تو زمیں ہوں مگر ظرف آسماں کا ہے، یہ قفس تو مقدر کا تھا محسن لیکن ہوا میں شور میری اڑان کا ہے۔ پھر سحر ہو گئی دن کے اجالے لے کر، زندگی یاد رہے ہمت نہیں ہارا سورج۔ اسی خلش کے سبب پھر مجھے ابھرنا ہے، خدا کے واسطے عہد زوال مت چھینو۔ میں خود تو زمیں ہوں مگر ظرف آسماں کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے۔ یہ قفس تو مقدر کا تھا محسن لیکن ہوا میں شور میری اڑان کا ہے۔ وقت کی بے مہری کو کہہ کر مصلحت، ہم بھی اپنے جی کو بہلاتے رہے، جینے کے لیے ایک نئی سمت کا تعین کر گیا، آج وہ پھر مجھ کو تنہا چھوڑ کر تنہا گیا۔ مجھے اکثر ستاروں سے یہی آواز آتی ہے، کسی کے ہجر میں نیندیں گنوا کے کچھ نہیں ملتا، چلو کہ ہم بھی زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، نہیں بدلتا زمانہ تو ہم بدلتے ہیں، کسی کو قدر نہیں ہے ہماری قدروں کی، چلو کہ آج یہ قدریں سبھی بدلتے ہیں، بلا رہی ہیں ہمیں تلخیاں حقیقت کی، خیال و خواب کی دنیا سے اب نکلتے ہیں۔ کھل ہی جاتی ہے میری عمر گزشتہ کی کتاب، مل ہی جاتے ہیں تیری یاد دلانے والے، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، ہم نہ کہتے تھے کہ حالی چپ رہو، راست گوئی میں ہے رسوائی بہت۔ اور اس موضوع پر آپ کو بے انتہا اشعار مل سکتے ہیں جو کہ آپ کو مماثل اشعار حوالے کے طور پر استعمال کرنے ہیں۔ الحمدللہ کلاس 10 آپ کا حصہ نثر
اور حصہ غزل گرامر کے ہمراہ مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں زندگی میں کوشش کرنی ہے آگے بڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں انہیں استعمال کرنا ہے، ہمیں انہیں پالش کرنا ہے، اور وہ ہمیں مشق کرنی ہے۔ کوشش کریں کہ سمجھ کے پڑھیں، پہلے کتاب کی ریڈنگ، پھر اس کے بعد نوٹس اور آپ کے جو لیکچرز ہیں ان کی مدد سے، اور جتنا آپ لکھ کر مشق کریں گے اتنے ہی آپ کے نمبر اچھے آئیں گے، اتنی ہی مؤثر انداز میں بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ بہت مہربانی، اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔